دیکھتی آنکھوں، سنتے کانوں اور سوچتے ذہنوں کو سید مظہر کا سلام۔ آج کے ویڈیو کا عنوان ہے خوش رہیں۔ دوستو، خوش رہنا کوئی آرٹ نہیں ہے۔ ہم سبھی اچھے اور برے حالات سے گزرتے ہیں، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم خود پر ہر وقت اداسی کی چادر تانے رکھیں اور یہ تصور کریں کہ خوشی ہم سے روٹ گئی ہے، کیونکہ کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس کی زندگی کا ہر دن صرف خوشی سے بھرا ہوا ہو۔ اور بھی بہت کچھ ایسا ہوتا ہے جو آپ کی سوچ کے مطابق نہیں ہوتا۔ چنانچہ اپنی قسمت یا خود کو قصوروار قرار دیتے ہوئے کم ہمتی کا شکار نہ ہو۔ فرض کر لیجئے آپ اگر کسی ایسی صورتحال سے دوچار ہو بھی جاتے ہیں تو آپ کی دلچسپی کے لیے کچھ پوائنٹس پیش کر رہا ہوں جن پر عمل کرنے سے آپ خوش رہ سکتے ہیں۔ نمبر 1، خود سے دوستی کریں۔ خود کو ڈھونڈنا اور تلاش کرنا مشکل ہی نہیں بلکہ ایک نفسیاتی مرحلہ بھی ہے جو بعض اوقات تکلیف دہ ثابت ہوتا ہے، لیکن اس سے آپ اپنے ماضی میں جھانکتے ہوئے ان مشکلات کو دریافت کر سکتے ہیں جنہیں حل کرنا آپ کے حاضر اور مستقبل کے لیے بہتر ثابت ہو سکتا ہے۔ اپنے گزرے وقت کو ڈھونڈنے کے بعد ان خامیوں کو تلاش کریں جو آپ کے لیے اداسی کا سبب ہیں اور ان معاملات کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں تاکہ وہ آپ کے حال پر اثر انداز نہ ہوں۔ نمبر 2، ماضی کے غموں کو بھول جائیں۔ اہم بات یہ ہے کہ ماضی میں جو معاملات آپ کے لیے باعث تکلیف رہے ہیں ان سے سبق حاصل کریں، انہیں مد نظر رکھتے ہوئے ان میں اصلاح کا پہلو تلاش کریں۔ یہ درست ہے کہ واقعات ہماری زندگی کا حصہ ہوتے ہیں جو مختلف انداز میں اثر انداز ہوتے ہیں، لیکن جو کچھ ہو چکا ہے اسے قبول کرتے ہوئے تکلیف دہ واقعات کو دوبارہ نہ دہرائیں اور ان کے بارے میں مستقل طور پر سوچنا چھوڑ دیں۔ تیسرا جو ہے، پرسکون نیند لیں۔ بیشتر سائنسی تحقیقات ریسرچ میں یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ رات کی پرسکون نیند جسمانی کارکردگی اور بہتر صحت کے لیے بے حد مفید ہوتی ہے، اس لیے رات کو سونے کی عادت ڈالیں تاکہ ذہنی طور پر پرسکون رہ سکیں۔ چوتھے نمبر پر، اختلافات کو خوش دلی سے قبول کریں۔ جو ڈفرینسز ہیں اسے خوش دلی سے قبول کریں۔ کیا آپ صبح بیداری کے بعد بغیر کسی سبب بے یقینی محسوس کرتے ہیں؟ ایسا ہی ہے تو زیادہ سے زیادہ خوش دلی کا مظاہرہ کریں اور اختلافات کو دور کرتے ہوئے اپنے اندر پازیٹیو سوچ کو پیدا کریں۔ دوستو، احترام آدمیت کے اصول کا تقاضا ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کو اپنی سوچ، نظریات، فکر و عمل اور فلسفہ حیات کو اپنانے اور اس پر چلنے کی آزادی دی جائے۔ دوسروں کی سوچ اور اختلافات کو برداشت کرنا ہماری اخلاقی اور آئینی ذمہ داری ہے۔ اپنی ذات کا محاسبہ کریں۔ دوستو، ہمارے اطراف کے لوگ ہمارے رویے اور رہن سہن کے طریقوں اور زندگی کے بارے میں ہمارے نقطہ نظر پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ ہم لوگ اپنے پسندیدہ افراد کی عادتوں کو لاشعوری طور پر اپنا لیتے ہیں؟ اس لیے ضروری ہے کہ اپنی ذات کا محاسبہ کریں اور اپنے بارے میں واضح راہ کا تعین کریں تاکہ آپ اپنی ذات میں اطمینان حاصل کر سکیں۔ آپ کے اطراف میں اگر ایسے لوگ ہوں جو ہمیشہ خوش باش رہتے ہیں تو آپ بھی ان جیسی عادتوں کو اپنا لیں گے اور خود سے ہی خوش رہنا پسند کریں گے۔ پانچواں، اپنی قسمت کو جانیں۔ یہ درست ہے کہ قسمت ہر ایک کے دروازے پر دستک دیتی ہے، تاہم جو افراد وقت کو محسوس کرتے ہوئے اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں وہ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ آپ اگر اپنی پریشانیوں کے خول میں بند رہتے ہیں اور ہر وقت اسی کے گرد ہی اپنی سوچوں کے دائرے میں الجھے رہتے ہیں، آپ اس آہٹ کو محسوس ہی نہیں کر سکتے جو خوشی اور مسرت کا باعث بن سکتی ہے۔ شاید وہ خاموش لمحات آپ کی زندگی کو بدلنے والے ہوتے ہیں۔ اپنا مقصد یا اپنا گول متعین کریں۔ اپنے زندگی کو بہتر انداز میں گزارنے کے لیے ضروری ہے کہ اپنے مقاصد اور سپنے متعین کریں اور انہیں ترجیحی بنیاد پر تحریر کر لیں۔ انسان کو اپنی زندگی سمجھ کر گزارنی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ زندگی آپ کو انسان سمجھ کر گزار جائے۔ لائف ون ٹائم، باڈی ون ٹائم، چانس ون ٹائم۔ کسی اچھے مقصد کے لیے استعمال کریں، لہذا سب سے پہلے تو اپنی زندگی کے مقاصد کا تعین کیجیے۔ روزانہ اپنے گول اور مقاصد کے حصول کے لیے کی گئی کوششوں کا جائزہ لیں تاکہ معلوم ہو سکے کہ کتنی پیش رفت ہو رہی ہے۔ پازیٹیو انداز فکر اختیار کریں۔ کیا موجودہ حالات آپ کی ہمت کو توڑ دیتے ہیں؟
ان باتوں یا چیزوں کی نشاندہی کریں جو آپ کے لیے پریشانی کا باعث ہیں، ان سے دور رہیں اور ساتھ ہی پازیٹیو انداز فکر اختیار کریں۔ لوگوں کی خامیوں پر تنقید کرنے کے بجائے ان کی خوبیوں کو سراہیں۔ تنقید کی سب سے زیادہ ضرورت خود ہمیں ہوتی ہے۔ ہمیں دوسرے لوگوں کے بالخصوص وہ جو ہم سے چھوٹے ہیں یا ہمارے ماتحت ہیں، ان کی خوبیوں اور اچھائیوں کی تعریف اور ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔ نئے تجربات سے گزریں۔ خوشی کو دوبالا کرنے کے لیے نئے اور ایسے تجربات کریں جو آپ کے لیے خوشی کا باعث ہوں۔ نئی چیزیں تلاش کریں جن میں آپ کی دلچسپی ہو۔ اگر آپ زندگی میں تلخ تجربات سے گزرے ہیں تو انہی تجربات کے پیش نظر آپ اچھے سے سمجھ سکتے ہیں کیا چیزیں دوسروں کے لیے تکلیف کا باعث بنتی ہیں اور کون سی خوشی اور سکون کا باعث ہے۔ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی کہ آپ دوسروں کے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ انسان اور تجربات اچھے ملیں یا برے، آپ خود پیار اور خوشیاں بانٹیں اور پھول برسائیں جن کی خوشبو سے نہ صرف آپ بلکہ دوسرے بھی محظوظ ہو سکیں۔ دوسروں کا خیال رکھیں تاکہ آپ بھی پسندیدہ ہوں۔ دوسروں کے احساسات اور جذبات کا خیال رکھیں اور انہیں کبھی خود سے کم تر نہ سمجھیں۔ اپنے سامنے والوں کے خیالات کو غور سے سنیں تاکہ آپ بھی دوسروں کی توجہ کا مرکز بن سکیں۔ کوشش کریں کہ جو کچھ آپ ہیں دوسرے کے سامنے اسی کو پیش کریں۔ اصل چیز ہمیشہ اصل ہوتی ہے۔ بہت شکریہ دوستو۔ اپنا اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا اور خاص کر ان لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا جن کا کوئی خیال نہیں رکھتا۔ اللہ تعالیٰ بھی آپ کا بہت خیال رکھے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔